وزیر اعظم شہباز شریف نے NFC ایوارڈ پر مشاورت کی بات کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور 18ویں ترمیم پر مل بیٹھ کر بات کریں، جبکہ بلاول بھٹو نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ کسی کا باپ بھی 18ویں ترمیم کو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ بظاہر جمہوری سوچ کا اظہار ہے، مگر ماضی کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر میثاق جمہوریت کے بعد ہی پیپلز پارٹی کی سیاست کو دیکھا جائے تو یہ بیان تضادات سے بھرپور معلوم ہوتا ہے۔ میثاق جمہوریت پر 2006 میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے دستخط کیے۔ اسی میثاق کی روح کی نفی سب سے پہلے تب ہوئی جب پیپلز پارٹی نے پرویز مشرف کے ساتھ NRO کے ذریعے اقتدار کی راہ ہموار کی۔ اس مفاہمت نے نہ صرف آمریت کے خلاف جمہوری محاذ کمزور کیا بلکہ حصول اقتدار کے لیے اصولوں کی قربانی کی روایت بھی مضبوط ہوئی۔ 2010 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت نے 18ویں ترمیم منظور کرائی تو اسے جمہوریت کی ایک بڑی کامیابی کے طور پر پیش کیا، مگر اسی حکومت نے ایکسٹینشن دے کر ایک نئی روایت کی بنیاد رکھی جو بعد میں سیاسی کمزوریوں کا سبب بنی۔ 18ویں ترمیم کے فوراً بعد 19ویں ترمیم منظور کر کے عدلیہ کے اختیارات میں اضافہ اور پارلیمنٹ کی بالادستی کو محدود کیا گیا جو خود اس ترمیم کی روح کے خلاف تھا۔ اسی پیپلز پارٹی نے 2009 میں پنجاب میں گورنر راج نافذ کر کے صوبائی خود مختاری کے اصولوں کو پامال کیا اور لوٹا کریسی کے ذریعے حکومت سازی کی کوشش کی۔ جنوری 2018 میں بلوچستان میں خفیہ اشاروں پر تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ایک منتخب حکومت کو ہٹانے میں کردار ادا کیا۔ اسی سال سینٹ انتخابات میں تحریک انصاف کے ساتھ خفیہ اتحاد کے ذریعے اس وقت کے ہائبرڈ نظام کی بنیاد رکھی گئی جس نے آنے والے برسوں میں جمہوری عمل کو بری طرح متاثر کیا۔ اپریل 2022 میں تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں شہباز شریف کی حکومت بننے کے بعد پیپلز پارٹی نے پہلے اقتدار میں وزارتوں کے ذریعے حصہ لیا اور پھر دوسری حکومت میں آئینی عہدے اپنے نام کیے۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم منظور کروانے میں اہم کردار ادا کیا جن پر آئینی ماہرین کی جانب سے سنجیدہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب بلاول بھٹو زرداری میثاق جمہوریت کی شق 4 کا حوالہ دیتے ہوئے آئینی عدالتوں کے قیام کو اپنی جماعت کی کامیابی قرار دے رہے ہیں، مگر وہ اس حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ اسی میثاق کے نقطہ نمبر 19 سے 29 تک میں جن جمہوری اصلاحات، ادارہ جاتی شفافیت اور سیاسی آزادیوں کا وعدہ کیا گیا تھا ان پر آج تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ ایسے میں بلاول بھٹو کا یہ کہنا کہ کسی کا باپ بھی 18ویں ترمیم کو ختم نہیں کر سکتا ایک سیاسی نعرہ ہی ہو سکتا ہے۔ ان حالات میں یہ سوال اٹھنا بھی واجب ہے کہ جو جماعت دہائیوں سے اقتدار کے اشاروں پر لبیک کہہ رہی ہو اس سے آئینی مزاحمت کی توقع رکھنا کیا مکمل سادہ لوحی ہی ہوگی؟